قرآن مجید کا ثقل وہی ہو سکتا ہے کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہو. اور اسی لیے جب قرآن مجید کو سمجھنا ہو اہل بیت اطہار ہی کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ کیا قرآن مجید بقیہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا. قرآن مجید بغیر اہل بیت اطہار کے نہیں سمجھ میں آ سکتا. ہم قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. حضور اکرم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آگے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں اور میری ضرورت کو پورا کر دیجئے. حضور اکرم نے سارا مجمع بیٹھا تھا، سب چاہنے والے ہیں، یہ سب شمع رسالت کے پروانے ہیں. حضور اکرم نے ان سب کو دیکھا اور ان سب سے کہا کہ اقطع لسانہ. اقطع یعنی قلم کر دو، لسانہ یعنی اس کی زبان. ایک صاحب کے جن کی تلوار میدان جنگ میں نہیں نکلی تھی وہ جلدی سے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہا بڑا اچھا موقع ہے بھئی، یہ تو نہتہ بیچارہ مجبور سا مظلوم سا غریب کھڑا ہے، یہ تو حملہ بھی نہیں کر پائے گا، ہم اس کی زبان کاٹے دیتے ہیں. یہ جو تلوار لے کے اس کی زبان کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے حضور اکرم نے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبان کاٹو، بلکہ میری مراد کچھ اور ہے. اب سرکار امیر المؤمنین اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے گھر جا کر اس کی ضرورت کو پورا فرمایا. حضور اکرم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ضرورت مند کی زبان کو ایسے بند کیا جاتا ہے. آپ متوجہ ہوئے؟ جب حیات پیغمبر میں قول پیغمبر کو یہ امت نہ سمجھ سکی تو بعد پیغمبر احادیث پیغمبر کیا سمجھ میں آئے گی؟ ممکن نہیں ہے. تو جب حدیث پیغمبر نہیں سمجھ سکتے تو پھر قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور اسی لیے کہہ رہا ہوں لفظی ترجمہ اور ہوتا ہے، مفہوم اور ہوتا ہے. مفہوم قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے.